بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین وکذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الامین آمنت باللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الامین آمنت باللہ۔ اللہ بزرگ و برتر کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی بھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں آپ پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، یعنی ان کو دھتکارو نہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے، تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، اس پر بھی اگر تمہیں انہیں دھتکارو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے، اللہ بچائے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں سے ان سے زیادہ واقف نہیں ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے، اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، بھائی اور بزرگوں، ہم نے قرآن مقدس کی سورہ انعام کی 51 نمبر سے لے کر 55 نمبر گویا 6 اور 7 آیات ہم نے تلاوت کی اور اس کی ترجمانی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دراصل یہ سورہ جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور 7 مثانی کے جوڑے کے حساب سے یہ دوسرا جوڑا ہے۔ 7 مثانی 7 جو پڑھے جانے والی جو قرآن کے اندر طبقے بنائے گئے ہیں تو اس میں یہ دوسرا ہے۔ پہلا طبقہ ہے 7 مثانی کا، وہ ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ اس کے بعد سورہ الانعام اور سورہ اعراف،
سورہ انفال اور سورہ برات یا سورہ توبہ، یہ چار صورتوں پر یہ دوسری جو یہ ہے جو مجموعہ قرآن کا حصہ ہے وہ مشتمل ہے۔ اس میں 2 صورتیں سورہ اعراف اور سورہ انفال، سورہ اعراف اور یہ سورہ انعام، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور 2 صورتیں مدنی ہیں۔ 2 صورتوں میں سورہ انفال ہے اور سورہ البرات یا توبہ ہے۔ بھائیو، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انعام بالکل ایک بارگی نازل ہوئی، اور جب نازل ہو رہی تھی تو فرشتے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد لگا رہے تھے، زمین سے آسمان تک یہ فرشتے تیر رہے تھے۔ تو یہ اتنی عظیم سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ پر مختلف طرح سے دلائل دے کر کفار مشرکین مکہ کو سمجھایا ہے، تاکہ یہ بات ان تک سمجھ میں آیا جائے۔ یہ آلاء اللہ میں سے ہے۔ آلاء اللہ جیسے ہم لوگ قرآن میں جب پڑھتے ہیں سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ کی قدرت، کمالات، اس کے عجائبات، اس کی اونچائی، اس کی قدر و قیمت، اس کا برپن، اس کی کبریائی، اس کا جلال و جمال، اس کا کیا کہنا۔ اس سورہ کے اندر میں پورے جلال کے ساتھ یہ پوری دلیل دے کر کے اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ دراصل مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ کہ اس کے اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ وہ زیادہ تر وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور بنی اسماعیل کی اولاد میں سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کو ان تمام تر چیزوں کا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی باتوں کو، وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ حالانکہ وہ بھی اللہ پر یقین رکھتے تھے، وہ کہتے تھے، لیکن اللہ پر یقین رکھنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ اس سے وہ مختلف تھا۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ ہے تو اللہ تو ایک ہی ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، پانی وہی برساتا ہے، ہم کو بھی اس نے بنایا، ہم کو کھلاتا پلاتا وہی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو ٹالتا وہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی سفارشی کے طور پر متعین کر لیا تھا، جس میں 360 بت وہاں پر متعین کر دیے گئے تھے ان لوگوں نے ہی۔ حالانکہ ابراہیمی ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے اس طرح کی بڑی حرکت، بڑی جسارت کی تھی۔ تو یہ سورہ کے اندر توحید باری تعالیٰ پر دلائل کے ساتھ باتیں رکھی گئی ہیں۔ اور سورہ اعراف کے تعلق سے میں بتا دوں آپ کو کہ وہ ایام اللہ میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قوم کو جو ایام اللہ سے ڈرا دیجئے، اس کے ذریعے سے ان کا انذار کیجئے۔ وہ ان ایام اللہ کیا ہیں؟ اس سورہ کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا گیا ہے، لیکن بہت ہی اختصار سے پیش کیا گیا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس میں قوموں کو ہلاک نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے پہلے یا اس کے بعد والی قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، غرقاب کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم پر آگ کی بارش برسا دی۔ وہ ایام اللہ میں سے سورہ اعراف میں یہی تمام تر چیزیں ہم سنیں گے اللہ کی طرف سے کہ وہ ایام اللہ کیا ہے۔ ان ایام میں اللہ رب العزت نے جب قوموں نے باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا اس قوم پر۔ تو یہاں پر جو کچھ بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ان کی کٹ حجتیاں ہیں مشرکین مکہ کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ خود اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طریقے سے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ان تک جب تک یہ سورہ سب نازل نہیں ہوئی تھی، 10 سن نبی یا 11 سن نبی تک کوئی بھی اس طرح کا پروٹیکشن جو معجزانہ طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہو وہ ویسا معاملہ نہیں تھا۔
لیکن جب قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی الگ تھلگ کرنے کا جا کر کے سوچا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو پروٹیکشن دینا شروع کیا. اب وہ معجزانہ پروٹیکشن تھا. معجزانہ پروٹیکشن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں حضرت علی سوئے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے ہیں, معجزانہ ہے. غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن وہیں پر جا کر کے چھتا بنا دیا گیا, اس کا مکرے کا جالا بنا دیا گیا, کبوتری نے انڈا دے دیا. یہ معجزانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا, اس لیے کہ قوم کو اس وقت تباہ کرنا اللہ کو مقصود نہیں تھا. یہ مشرکین کو اس کو سزا دینی تھی, اب بدترین سزا دینی تھی. تو جو کچھ ہی دنوں کے بعد 1-2 سال کے بعد یہ معاملہ پیش آیا, تو وہ ان کی کٹ حجتیاں اس طرح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ میں لوگ تھے ان کو وہ لوگ دلیل بنا رہے تھے, اور اس کے ذریعے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے. تو اس پر کچھ اسی طرح کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ. پھر ان باتوں کو آپ اپنے سماج پر, جو اسلامی سماج ہم چاہتے ہیں, اس سماج پر ہم انطباق کر کے دیکھیں گے. پھر اللہ کا قانون کیا چاہتا ہے اس دھرتی پر, اس کو ہم دیکھیں گے. پھر سورہ عبسہ کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح کی باتیں بیان کی ہے, اور کس طرح کے اقدار ہمیں دیے, کس طرح کے ویلیوز دیے ہیں کہ انسان میں انسان کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. انسان اپنے آپ کو بڑا کس بنیاد پر کرتا ہے؟ یہ بنیاد صرف اور صرف اللہ کے نزدیک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہ کالا گھوڑا کی کوئی تفریق ہے ہی نہیں. لوگ بڑا بڑپن کا جا کر کے یہ کرتے ہیں کہ ہمارا حسب و نسب بڑا ہے, ہمارے پاس مال دولت ہے, ہمارے پاس علم اور جاہ و حشمت ہے, یہ ہمارے بڑپن کی دلیل ہے. تو اللہ رب العزت نے اسے رد کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبردار کر دیا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تمہیدی کلمات کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے, جب باتوں کو بہت زور دے کر کہنا ہوتا ہے تو قل کا جا کر کے بڑا بہت زبردست, آپ کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے, ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. اب ہم سورہ کافرون میں پڑھتے ہیں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نہیں مانتے ہم تمہاری, نہیں پوجا کریں گے ہم تمہارے اس کا. حالانکہ بہت کمزوری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ کے ساتھی تھے, آپ کے ساتھی لوگ ستائے جاتے تھے, تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا. تو منع کر دیا اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے, کوئی بھی رسول اور نبی آتے ہیں تو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. وہ منع کر دیا, کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. کبھی بھی نبی اور رسول جب بھی اس دھرتی پر آتے ہیں تو وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتے ہیں. کسی پیسے والے کی, کسی دولت مند کی, کسی بڑے حسب و نسب کی, بادشاہوں کی, وہ کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرتے. وہ پیروی صرف اور صرف کرتے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک. گرچہ وہ اپنے آپ کو وہ دنیاوی اعتبار سے فتح حال بھی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ ان کا مقام کیا ہوتا ہے, وہ تو برگزیدہ ہستیوں میں سے ہوتے ہیں. تو ان کی بندگی سے مجھے منع کیا گیا ہے. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا, کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا. اب یہ دیکھیے کہ بحیثیت نبی اور رسول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہلوائی جا رہی ہیں. پھر قرآن نہیں پڑھتے ہیں لوگ, اور پھر اس سے جا کر کے الگ الگ دلیلیں لیتے ہیں. اور پھر جو ازر پڑھے لکھے لوگ جو یہ قرآن سے دلائل لے کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور پھر وہ لوگوں کو بھی تھوڑی سی غلط راہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ جا کر کے وہ اس میں, تو اس میں کیا, اس میں ہوتا یہی ہے کہ ایسا تو گمراہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں. قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کی بات کہی ہے, قل ھذہ سبیلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا علی بصیرۃ انا, میں بالکل بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں. جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہم کو بصیرت دی ہے وہ اس کے حساب سے میں چل رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ وہ راہ راست پانے والوں سے نہ رہا, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ اگر جا کر کے وہ جو آپ علیہ السلام اپنے تعلق سے بھی کہتے ہیں
انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہم مشرکوں میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ راہ راست پانا، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں، جیسے کہ ہم نے سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت کا تذکرہ کیا کہ اس میں بھی اللہ رب العزت نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، کہ میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے ساتھی بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے صحابہ کرام جو بھی اس وقت رہے ہوں گے وہ بھی بصیرت پر قائم ہیں، اور تم اسے لیکن کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی کس لیے مچا رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے واقعے میں سچے ہیں تو لے آئیے نا عذاب۔ ہم تو اتنا آپ کو جا کر کے ستا رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو جا کر کے یہ دقت ہے، آپ کے ساتھیوں کو جا کر کے پریشان کر کے کہ یہاں سے ہم نے نکلنے پر مجبور بھی کر دیا ہے، لیکن کہاں ہے وہ عذاب؟ اگر اپنے وعدے میں آپ سچے ہیں تو لے آئیے، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فیصلے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فیصلے کا اختیار ہمارے اس میں نہیں ہے، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا وہ عذاب نازل کرے گا، جب چاہے گا عذاب کو پھیر دے گا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ جانے کے بعد بھی پھیر دیا، اور عذاب رہنے کے اور عذاب آنے کا فیصلہ کر لے گا بہت ساری قوموں پر، تو پھر کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، اس لیے کہ حق بیان کرنے کا حق اسی کو ہے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے لیے خیر الفاصلین، اور وہ جب فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر کہ قوموں کو تباہ و برباد کر کے اس کی پھر جڑیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا گیا ہوتا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جیسے 11 سال گزر گئے، مکہ کی سرزمین کوئی بھی گلی ایسی نہیں کہ جہاں سے حق کی تھوڑی سی بھی چنگاری، کوئی بھی روشنی نظر آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے ساتھی بھی وہ مکہ کے پہاڑیوں کے چاروں طرف حق کے غلغلے کے لیے کوششیں کی، لیکن وہ دعوت جتنے لوگوں تک تھی اتنی ہی دیر تک وہ محدود ہو کر کے رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، طائف میں آپ کے ساتھ میں کچھ بھی پیش آیا آپ کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے پاداش پہ عبدالیاء لیل کے پاس میں جب وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت پیش کی، اس نے انکار کر دیا، پھر ادواش قسم کے لونڈے سب کو لگا دیا، کہا کہ اس کی خبر لو، یہ تو نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو، خبر لو۔ پتھر جا کر کے وہ جو روڑے والا، وہ جو کونے والا پتھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارتے، حضرت زید بن حارثہ بیچ میں آتے، لیکن ادھر جب آتے تو ادواش قسم کے یہ لونڈے سب، جس کو ارچن کہتے ہیں انگریزی میں، وہ لونڈے سب پیچھے سے مارتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہو ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچتے ہیں، وہاں پر اب کا فرشتہ آتا، ایک ابر نظر آتا، اس میں سے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ حضرت جبریل آ کر کے سلام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ نے سلام کہا ہے، آپ کی حالت کو دیکھا ہے، اور یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ کہیں تو ہم یہ دونوں پہاڑوں کو ایک جا کر دیں، تاکہ یہ پوری قوم، باغی قوم جو اپنے رسول کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتی ہے، اس طرح کی اس طرح کے بیوہار کرتی ہے، اس کو بیٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایسا نہیں، یہ نہیں تو اس کے آنے والی نسل ایمان لائیں گے، ایمان کو قبول کریں گے۔ اب ایسا ہوا بھی ہے، تاریخ اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کا استعمال نہیں فرمایا۔ چاہتے تو کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہو اگر وہ چیزیں میرے اختیار میں ہوتی تو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے اس لیے انسانوں کے اختیار میں عذاب کا معاملہ نہیں دیا ہے،
عذاب کا معاملہ صرف اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے تو کہیے آپ ایسا کہ اس قوم کو مٹا دیا جائے، قوم بنو ثقیف کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا۔ آپ تو قوم کے لیے اور جا کر کے جس پر آپ دعوت پیش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ تو مگر اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کو بہتر علم ہے کہ وہ اللہ کس طرح سے اس کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرے گا، اس کو معاف کر دے گا یا اس کو ہدایت دے گا، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ یا وہ جا کر کے اتباع کریں گے، وہ اسی کے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یہاں پر قرآن نے یہ کہا ہے، یہ وعنده مفاتح الغیب، غیب کی کنجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت دعوے کے ساتھ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں غیب ہی کا علم تھا۔ اس پر میں نے جو کچھ بھی پہلے والی گفتگو میں پہلے والی جو ابھی چند منٹوں پہلے ہم نے کہی ہے، وہ اس معاملے میں جو لوگ جا کر کے پریشان ہوتے ہیں اور امت بھی پریشان ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہے۔ غیب کی کنجی نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس میں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ جب چاہتا ہے وہ غیب کی باتیں رسولوں کو وحی کے ذریعے سے وا کر دیتا ہے، آشکارا کر دیتا ہے، جتنی ضرورت محسوس کرتا ہے اللہ رب العزت، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر جو کچھ بھی کہا گیا ہے وعنده مفاتح الغیب، جو کنجیاں ہیں، مفاتح الغیب، جو غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس میں ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس میں ہے۔ انسانوں کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے، اور وہ جو کچھ بھی اللہ ضرورت محسوس کرتا ہے اس حساب سے ضرورت جانتا ہے، اس حساب سے دیتا ہے۔ وہ یعلم ما فی البر والبحر، سب سے وہ واقف ہے۔ اللہ کا علم تو اتنا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 علم میں سے صرف 1% علم اس نے مخلوقات کے لیے رکھا ہے، باقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور سامنے میں جو کچھ بھی ہے اس کا بھی اس کا علم ہے۔ تو اس لیے بحر کی تہوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے کیسے مخلوقات ہیں، کس طرح سے اس کو کھانا پہنچنا ہے، کس طرح سے اس کو زندہ رہنا ہے، اللہ رب العزت تمام کی تمام چیزوں کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے سب واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، وہاں سے درخت سے بھی جو پتے گرتے ہیں اس کا بھی علم اللہ کے پاس میں ہے۔ کتنے مقدار میں گرا، سب کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ زمین کے تاریک پردوں میں سے کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ باخبر نہ ہو۔ یہ سب چیزیں بار بار مشرکین مکہ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ سوچ عقل و فکر سے کام لے، سوچیں، غور و فکر کریں۔ غور و فکر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ اچھی جو صالح روح ہیں وہ کچھ آگے آئیں اور پھر وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بغیر غور و فکر کے حقیقت حقائق تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے، سچائی تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ پر وہ یقین کامل، اس کی پہچان، اس کا عرفان، اس کو اگر ہم سمجھیں گے اس وقت ہم کو سمجھ میں آئے گی جب ہم غور و فکر کریں گے۔ اس لیے بار بار اللہ نے غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے۔ وإلی السماء کیف رفعت، ہم نے آسمان کو کیسا اونچا اٹھایا ہے۔ وإلی الجبال کیف نصبت، ہم نے زمین کو کیسا جا کر کے وإلی الجبال کیف نصبت، کیسا جا کر کے ہم نے پہاڑ کو جما دیا ہے۔ وإلی الأرض کیف سطحت، اور ہم نے فرش، ہم نے زمین کو کیسا مسطح بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت دی وہ سب کا سب ایک بہت ہی ایک حکمت کے تحت، اور وہ علیم و حکیم بھی ہے، اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں کے حکمت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کھلی کتاب سے مراد ہم نے کہا کہ لوح محفوظ ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔
اب یہاں پر رات میں روحیں قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک طرح کی موت ہم پر طاری ہوتی ہے. وہ طاری وہ شعور کی موت ہوتی ہے، اصل موت نہیں ہوتی. اس لیے جب بھی ہم صبح کے وقت میں جب اٹھتے ہیں تو اس وقت ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. انشاءاللہ یہ چیز اگر آپ کے اندر میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، شعور کے ساتھ ہوگی، تو قیامت کے دن بھی جب آپ کے صحیح موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو یہی کلمات آپ کی زبان پر ہوں گی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ وہی رات کو تمہاری ہم کو بھی وہ شعوری موت رات کے وقت میں آ جاتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں. لیکن اصل موت تو اس کے بعد والی ہے، جب شعور کے ساتھ روح بھی نکال لی جائے گی جسم سے، اور وہ دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کی زندگی کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے. جو اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے اور رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے. تو وہ تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. آخر کار اللہ رب العزت ہی سب کا حساب لے گا، اس لیے کہ اس نے موت حیات کی تخلیق ہی اس لیے کی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس دنیا کی زندگی میں وہ اچھے عمل کے ساتھ اپنے رب کے حضور پہنچتا ہے، النفس مطمئنہ کے ساتھ پہنچتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باری تعالیٰ توحید باری تعالیٰ کی حقیقت، حقائق، اس کے عجائبات، اس کے کمالات، اس کے جو ہم نے علی اللہ کہا ہے، فبی علی ربکما، تو کہ زبان جو ہے وہ جنوں چاہیں بھی تو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو، اور سب کو اللہ کے ہاں جب ہم جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.